ایک حکومت کے خلیفہ کے دربار میں ایک مسئلہ آ گیا. انہوں نے کہا جی ایک سوال ہے، وہ پریشان کر رہا ہے اور سائل دروازے پہ کھڑا ہے. انہوں نے کہا سائل کو اندر لے کے. شاہ صاحب ذرا سوال دیکھیے گا. اس نے کہا جی سائل کا سوال یہ ہے کہ میرا جو مالک تھا وہ مرتے ہوئے وصیت کر کے گیا ہے، اور وصیت یہ کر کے گیا ہے کہ اس کے ہیں 3 غلام. وجہ صاحب 3 غلام. اس نے وصیت کی ہے کہ ایک غلام کو بیٹی کا رشتہ دیا جائے میری اور آدھی جائیداد دی جائے، ایک غلام کو صرف آدھی جائیداد دی جائے، ایک کو قتل کیا جائے. نام کسی کا نہیں لکھا. نام کسی کا بھی نہیں لکھا، بس یہ وصیت کر گیا ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے. اب تینوں غلام جو ہیں وہ دعوے دار ہیں، جائیداد بھی ہمیں چاہیے، رشتہ بھی ہمیں چاہیے. مرنے کو کوئی تیار نہیں. یہ شروع سے عادت ہے، مالک چلا جائے تو غلاموں کو جائیداد کا لالچ ہو جاتا ہے. گفتگو پہنچ رہی ہے سرکار. کوشش کر رہا ہوں کہ بالکل ہومیوپیتھک بحث ہو، جس کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ کہیں سے کوئی نہ آ سکے. بالکل میٹھی گولیاں جس سے شفا بھی پوری ہو جائے اور تکلیف بھی نہ ہو. کچھ کیپسول جو ہوتے ہیں وہ حلق سے بڑی مشکل سے اترتے ہیں. یہ حقائق کے کیپسول ہیں جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں دلیل کے پانی سے اتاروں اور مسلمانوں کے معدے سے ہضم کر لیں. اب اس پہ جی عمل کرنا ہے. جی بتائیں کیسے کرنا ہے؟ موضوع کا ربط آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. دین لینا ہے تسلیم کی منزل پہ، رسول کے بعد ان سے لینا ہے جو تسلیم کی منزل پہ ہیں. دلائل جتنے بہتر سے بہتر دے سکتا تھا ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے میں نے دے دیے کہ یہ دلائل ہیں ہمارے امامت کو ماننے کے لیے. اب یہ ایک واقعہ کوٹ کر رہا ہوں، یہ اہل سنت کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اہل سنت کتابوں میں اس کا مکمل اندراج ہے. انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کہ کیسے عمل کریں. حاکم نے کہا جی وصیت دکھاؤ. وصیت دیکھی، وصیت تو ہے، نام کسی کا نہیں. انہوں نے کہا اس پہ ہم عمل کیسے کریں جب وہی کسی کا نام نہیں لکھ کے گیا تو ہم کسی بے گناہ کو سزا دے دیں گے. بھائی ہم سے نہیں یہ فیصلہ ہوگا. جب فیصلہ واپس ہوا سائل نے ایک سوال کیا ہے، وہ جو سوال تاریخ میں ہے، اسے کہا آپ حاکم ہیں یا وارث ہیں؟ کاش آپ اس جملے کی وسعت کو سمجھ لیتے. میری 5 دن کی محنت ہی اسی ایک جملے پہ. آپ حاکم ہیں یا وارث ہیں؟ آپ نے صرف حکومت قائم کی ہے یا وارث ہے پیغمبر؟ دربار سے یہ جواب آیا کہ ہم ہیں حاکم، حکومت ہم چلا رہے ہیں. ان کا جو علم نبی تھا وہ کدھر ہے؟ گھر میں. سائل وارث کے دروازے کی جانب چلا. نوکر کے ذریعے، صحابی کے ذریعے امیر المومنین کو اطلاع دی گئی کہ ایک سائل دربار میں گیا تھا وصیت لے کے اور واپس خالی آیا. امیر المومنین نے گھر میں بیٹھ کے اس مسئلے کا جواب نہیں دیا. امیر المومنین نے کہا کہ اسے کہو دربار میں پہنچے، میں آ رہا ہوں. دربار میں پہنچے، واپس جب دوبارہ دربار میں پہنچا تو حاکم نے کہا تو پھر آ گیا بھائی؟ اس نے کہا جی انتظار کر رہا ہوں، وارث آ رہا ہے. خطابت میں جملے ہی ہوتے ہیں، پتھر تو خطیب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کوئی نہیں کہ وہ مجمع کو مارے اور مجمع بولے. لفظ کہہ رہا ہوں، تحقیق والے خاموش بیٹھے تھے، تسلیم والا آ گیا. تحقیق والے خاموش تھے، تسلیم والا. امیر المومنین آئے، آواز زمین پہ خط کر رہی تھی، چہرے پہ جلالت. دربار میں آئے امیر المومنین نے دیکھا جلال علی کی وجہ سے حاکم تخت سے کھڑا ہوا. درباری کھڑے ہوئے. مولا ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. مولا سائل کہا تیرے پاس وصیت ہے؟
وصیت۔ مولا امیر المومنین نے کہا غلام کدھر ہے؟ یا علی باہر کھڑے ہیں۔ فرمایا کمبر ایک غلام کو لے کے آ۔ پہلا غلام علی کے سامنے آیا، تو غلام ہے؟ جی۔ اچھا یہ کیا کر کے گیا تیرا مالک وصیت؟ نام تو کچھ بھی نہیں لکھ کے گیا۔ ایسی ہوتی ہے وصیت؟ ایسے کر کے جاتے ہیں وصیت؟ علی نے اپنی تلوار کھینچی، پکڑ تلوار، قبر کھود اس کی، نکال اسے، کاٹ دے۔ اسے امیر المومنین کا جلال دیکھا، کہا یا علی تلوار اپنے پاس رکھے، کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ اپنے مالک پہ تلوار چلاؤ۔ علی فرمایا کمبر اسے باہر لے جا، اگلے کو بلا۔ امیر نے کہا پکڑ تلوار، قبر کھود اس کی، چلا دربار کے دروازے تک پہنچا، واپس آ گیا۔ یا علی مجھ سے نہیں ہوگا، نہیں، ضمیر اجازت نہیں دے رہا، تلوار رکھ، تیسرے کو بلا۔ تیسرا علی نے وہی جلال دکھایا، ایسے کر کے جاتے وصیت؟ اس نے کہا میں تو خود سوچ رہا تھا کہ یہ وصیت میں نام کیوں نہیں لکھے گیا، پکڑ تلوار، قتل کر۔ وہ دوڑا قبر کی جانب، تاریخی حقائق پڑھ رہا ہوں، وہ قبر کی جانب دوڑا۔ مولا امیر المومنین کمبر اس کے پیچھے جا، جو ہی قبر کھودنے لگے گرفتار کر لینا۔ کچھ ایسے غلام بھی ہوتے ہیں جو جائیداد کی لالچ میں مالک پہ ہی تلوار نکال لیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، صاحبان اشارہ کے لیے اشارہ تھا۔ گرفتار کر کے لے گیا، گرفتار ہو کے واپس آیا، تحقیق والا خاموش تھا۔ اس نے کہا یا علی یہ کیا ہوا؟ فرمایا جس نے پہلا انکار کیا تھا اسے رشتہ بھی دو، آدھی جائیداد بھی دو، جو آدھے رستے سے واپس آئے اسے آدھی جائیداد دو، جو قبر تک پہنچ گیا اسے قتل کرو۔ یہ کہہ کے امیر المومنین جانے لگے، حاکم نے کھڑے ہو کے کہنے لگا یا علی اتنی جلدی اتنا آسان فیصلہ ایسے کیسے کر دیا؟ مرحبا یا علی، مرحبا یا علی، مرحبا یا علی۔ دربار سے مرحبا کی آوازیں آ رہی تھی۔ امیر المومنین نے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے، میں نے ان کی رگوں میں وفا ڈھونڈی ہے، میں نے ان کی رگوں میں وفا ڈھونڈی ہے کہ ان کی اپنے مالک کے ساتھ وفا کیسی تھی، جس کی جتنی وفا ہو وہ اتنا حقدار ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے علی دربار سے باہر گئے، کمبر نے پیچھے مڑ کے حاکم کا چہرہ دیکھ کے کہا جو مسلمان کی وصیت کو نہیں جانتے انہیں محمد کی وصیت کا کیا؟